أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 کی تلاوت کی گئی ہے. یسألونک عن الأہلہ، ان آیات کا پس منظر یہ ہے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ ابتدا میں یہ باریک، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا گول ہو جاتا ہے اور پھر گڑتے گڑتے باریک ہو جاتا ہے، جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے. لہذا ارشاد ہوا کہ یہ چاند لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، حج کا، روزے کا، عورتوں کی عدت کا، خرید و فروخت کا، ہر میعادی معاملے کا وقت اس سے معلوم ہوتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی. یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، اہلہ کے بارے میں. اہلتن یہ جمع ہے ہلال کی، اور ہلال اس چاند کو کہا جاتا ہے جو پہلی یا دوسرے دن کا ہو. یہ بالکل جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو اہلہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے دن کے بعد اس چاند کو قمر کہتے ہیں. تو اہلہ یعنی بالکل باریک. اور بعض نے لکھا ہے کہ شروع میں اور جو آخر میں یہ جو چاند گڑتا بڑھتا ہے باریک ہوتا ہے اس کو اہلہ کہا جاتا ہے. بہرحال مختصر یہی ہے کہ اہلہ کہتے ہیں جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو، اور قمر کہتے ہیں 2 یا 3 اس کے بعد جو چاند ہوتا ہے. اور رؤیت ہلال یہ جو ہماری کمیٹی ہے جو چاند دیکھنے والی ہے اس کو بھی یہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، چاند کو دیکھنے والے لوگ، چاند کو دیکھنے والے لوگ. اب یہ جو کمیٹی ہے یہ چاند دیکھ کے اعلان کرتی ہے. جہاں ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ اگر وہ لوگ اعلان کر دیں اور چاند نظر نہ آئے، یعنی عید نہیں تھی تو انہوں نے عید بنا دی، تو اب وہ گناہ انہی پر ہوگا، کسی عوام پر نہیں ہوگا، کسی آدمی پر نہیں ہوگا. یہ گناہ اور ثواب انہی پر ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ پاکستان کا جو قانون ہے، رؤیت ہلال کمیٹی جو بھی اعلان کرے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. آگے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو گناہ ان پر ہے، صحیح کر رہے ہیں تو ثواب ہے، سب پر ثواب ہے، سب برابر میں شریک ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اب میں جو پہلی بات کر رہا تھا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں، اب اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ، اور اگر ابر الود ہو
یعنی بادل ہو، چاند نظر نہ آ رہا ہو، اگر ابر الود ہونے کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ چاند جو ہے اس کی پیدائش ہو گئی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ بات بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو۔ اس لیے چاند جو ہے 30 کا ہوتا ہے، 31 کا ہو نہیں سکتا۔ اگر 29 کے اندر ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں بادل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا کہ اگر تمہیں 29 کے اندر ڈاؤٹ ہو تو 30 سے پورے کر لیا کرو۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ چاند کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ چاند کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا چاند کی پیدائش ہو چکی ہے اور موسم ابرالود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، اس لیے صبح عید ہے۔ نہیں بھائی نہیں، قرآن اور سنت کا جو قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے، جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کے افطار بھی کرو، چاند دیکھ کے روزے بھی رکھو۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، قل ہی کہہ دیجئے مواقیت، مواقیت یہ جمع ہے وقت ان کی۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ ایک یونٹ بہاول پور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611360۔ میقات، میقات سے میقات تھا تو مواقیت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مواقیت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وقت معلوم کرنا۔ اب چاند کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ وقت معلوم کرتا ہے۔ لناسی، وہ وقت کون سے؟ جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کیا فرمایا کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہوتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، خرید و فروخت کا جو وعدہ کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو ان وعدوں کا اعتبار جو ہے یہ چاند کے اعتبار سے کیا جائے، لیکن اگر دوسری تاریخ سے بھی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ، بیوت بیت ان کی جمع ہے گھروں میں، من ظہور، یا ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ان کے پیچھے کی طرف سے۔ اصل میں عربوں کے اندر ایک یہ رواج تھا کہ جب وہ احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے تو کسی وجہ سے اگر ان کو واپس آنا پڑتا تو گھروں کے پچھلی حصے کی طرف سے آتے۔ اب پیچھے حصے تو دیوار ہوتی ہے، تو اگرچہ ان کو وہاں نقب لگانے کی ضرورت پڑتی تو وہاں آتے، یا اوپر چھلانگ کر آتے، یعنی پیچھے کی طرف سے آتے دیواروں سے، جیسے بھی وہ مشکل کام تھا۔ یہ ان کا ایک ذہن بنا تھا، ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر ہم دروازوں کی طرف سے جائیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ ہم گناہ ختم کرانے کے لیے دروازے سے گزرے ہیں، تاکہ گناہ ہمارے کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیز کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے کی طرف سے آ جاتے ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے؟ یہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے بچنا۔ جیسے آیت بر کے اندر لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہاں جو پورا تقوی کا ایک اصول بیان کیا۔ تو تقوی کیا ہے؟ کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کیا ہے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم جنگل سے گزرو، خاردار جھاڑیاں ہو تو کیسے گزرو گے؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں کو بچا کر، فرمایا یہی تقوی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، پشت کی طرف سے داخل نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟
کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو، فلاح آ جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔